بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو کلین فیکٹس۔ اینڈ آف ٹائم کے پارٹ 5 کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔ دنیا کے 3 بڑے مذاہب کے پیروکار یعنی عیسائی، یہودی اور مسلمان، تینوں ایک ایسے عظیم رہنما کی آمد کے منتظر ہیں جو قیامت کے ظہور سے پہلے ایک بڑے اور خون ریز معرکے کی قیادت کریں گے، اور تینوں مذاہب اس شخصیت کو مسیح یا مسیح کہتے ہیں۔ یہودی اس کی آمد کے یوں منتظر ہیں کہ انہیں یقین ہے کہ یہ شخص کرۂ ارض پر خدا کی بادشاہت قائم کرے گا، اور اس کا تعلق حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان سے ہوگا، اور اس کے لبوں کی جنبش سے دیگر اقوام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ دنیا کے تمام ممالک کو ریاست اسرائیل کا ماتحت بنا دیں گے، اور وہ آج فلسطین کے علاقے میں جمع ہو کر اسرائیل کے علاقے میں اپنی حکومت قائم کر کے اس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں جو دنیا میں آنے کے بعد یروشلم کے مقام پر اپنا دارالحکومت قائم کرے گا۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا، عیسائی اس شخص کو اینٹی کرائسٹ اور ہم دجال کہتے ہیں، اور ہمارا اور عیسائیوں کا ایمان ہے کہ جس شخصیت کے روئے زمین پر آ کر ایک آخری معرکے میں باطل کے خلاف حق کی قیادت کرنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے، وہ شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، اور یہ جنگ عیسائیوں کے مطابق اینٹی کرائسٹ اور ہمارے مطابق دجال سے ہوگی، جس کو یہودی اپنا مسیح سمجھتے ہیں۔ یہودی بادشاہ دجال حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان سے ہوگا۔ انہیں مسیح یوں کہتے ہیں کہ ان کا حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان سے ہی ہونا ضروری ہے۔ مسیح دجال کے آنے تک ہم خود مختاری حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم سب یہودی اسرائیل آ گئے ہیں۔ ہم ہیکل سلیمانی بنائیں گے اور وہاں دجال کا انتظار کریں گے۔ ہم ہزاروں برس سے مسیح دجال کے منتظر ہیں، اور اس کے آنے کے بعد ہم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا جا سکے گا۔ دوسری جانب مسلمان اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اصل مسیح تسلیم کرتے ہوئے یہودی رہنما کو اینٹی کرائسٹ یعنی دجال مانتے ہیں، تو پھر عیسائی مسلمانوں کی بجائے یہودیوں کا ساتھ کیوں دیتے ہیں اور وہ ریاست اسرائیل کی حمایت کیوں کرتے ہیں؟ خصوصاً انہیں جب یہ بھی یقین ہے کہ مسیح علیہ السلام اس دجال کو بلا آخر ہلاک بھی کر دیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کی دوبارہ آمد سے پہلے وہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں، انہیں اس اینٹی کرائسٹ کے دنیا میں ظلم سے بچانے کے لیے آسمان پر بلایا جائے گا، اور باقی لوگ دنیا میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے موجود رہیں گے۔ عیسائیوں کو یہ بھی یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اس یہودی اینٹی کرائسٹ کے مارے جانے کے بعد عام یہودی بھی عیسائیت قبول کر لیں گے۔ چنانچہ انہی یہودیوں کو اسرائیل میں جمع ہو کر ریاست اسرائیل قائم کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اس وقت عیسائیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، اور دنیا کے 6 ارب آبادی میں 2.25 ارب کے لگ بھگ عیسائی ہیں۔ یہاں میں یہ بیان کرتا چلوں کہ بہت سے امور پر قرآن کریم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اناجیل اربع میں اتفاق ہے۔ مثلا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موزانہ طور پر بن باپ کے ہوئی تھی، اور یہ کہ مریم علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی سلسلہ ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت کے نزدیک وہ دوبارہ نازل ہوں گے۔ ان امور پر قرآن و حدیث اور اناجیل اربع تو متفق ہیں
لیکن سینٹ پال کی اختیار کی گئی ترمیمی آراء اور اقدامات کی بنا پر موجودہ عیسائیت کا موقف اس سے مختلف ہی نہیں بلکہ متضاد بھی ہے۔ مثلا اصل عیسائیت کی بنیاد یہ تھی کہ حضرت مسیح کوئی نئی شریعت نہیں لائے، بلکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی شریعت کی تجدید اور توسیع اور بنی اسرائیل کی اخلاقی اور روحانی اصلاح کے لیے بھیجے گئے تھے۔ گویا وہ کسی نئے دین یا مذہب اور ملت و امت کے بانی نہیں تھے۔ چنانچہ مشہور زمانہ تالیف دی 100 کے مؤلف مائیکل ہارٹ کے مطابق حضرت مسیح جب تک دنیا میں موجود رہے، آپ اور آپ کے ساتھیوں کی حیثیت یہود ہی کے ایک فرقے سے زیادہ نہ تھی۔ چنانچہ موجودہ عیسائیت کے بانی حضرت مسیح نہیں بلکہ سینٹ پال ہیں، جنہوں نے شریعت موسوی کو عیسائیوں کے لیے منسوخ کیا۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت چونکہ بنی اسرائیل کے لیے ہی تھی، چنانچہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑیں تلاش کرنے آیا ہوں، اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھی سختی کے ساتھ منع فرمایا تھا کہ وہ اپنی دعوت و تبلیغ کو بنی اسرائیل کے باہر وسعت نہ دیں۔ چنانچہ اس کی نفی بھی سینٹ پال نے کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی صدی عیسوی کی 40ویں دہائی کے دوران عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے محدود حلقے میں شدید بحث ہوئی، لیکن فتح سینٹ پال اور ان کے حامیوں کی ہوئی۔ چنانچہ اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور توریت اور احکامات قدیم کی دیگر کتابوں کی بائبل میں شمولیت کی بنا پر عیسائیت ابتدا میں یقیناً ابراہیمی مذاہب کی ہی ایک کڑی تھی، لیکن 300 سال بعد یہ مذہب تدریس، صلیب اور کفار کے حوالے سے علیحدہ مذہب کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے تعلقات کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا وہ جو کہ 3 صدیوں پر محیط تھا۔ اس دوران ان کی قلیل تعداد پر یہودیوں اور بت پرست رومیوں دونوں طرف سے تشدد ہوتا رہا۔ دوسرے دور میں جب سلطنت روما نے عیسائیت قبول کر لی تو یہودیوں پر عرصہ حیات تنگ ہو گیا اور انہیں عیسائیوں کی طرف سے بدترین تشدد کا نشانہ بننا پڑا، چونکہ وہ عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل تھے۔ یہ دور 1000 سال لگ بھگ جاری رہا، لیکن پھر ایسی صورتحال پیدا ہوئی جس میں ان دونوں کا گٹھ جوڑ ہو گیا، اور اس کے پیچھے یہودیوں کی سیاست اور ذہانت کو شاہکار قرار دیا جا سکتا ہے۔ 8ویں صدی میں یہودیوں نے عیسائیوں کے خلاف مسلمانوں کی ہسپانیہ کی فتح میں مدد کرنے کے بعد اسی سرزمین کو عیسائیت پر نقب لگانے کے لیے استعمال کیا، اور جب وہاں اصلاح مذہب کی تحریکوں کے بعد پوپ کے اختیارات اور پروٹسٹنٹ کی تحریک کے نتیجے میں پاپائیت کی بنیاد کمزور پڑی تو انہوں نے مختلف ممالک میں اس سودی نظام کی اجازت حاصل کر لی جو اس سے قبل عیسائی یورپ میں حرام اور ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ یہودیوں کی یورپ پر مضبوط گرفت کا نمایاں ترین مظہر چند سال پہلے کا پاپائے روم کا وہ حکم نامہ ہے جس میں وہ 2000 سال پرانے عقیدے کے برعکس یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل سے بری کر دیا گیا۔ یہودی تاریخ میں ایسا تعلق کسی قوم کے ساتھ نہیں رہا جیسا اسرائیل اور امریکہ کا ہے۔ امریکہ اس وقت دیکھ رہا ہے کہ باقی دنیا کے ساتھ اس کے تعلقات ختم ہو رہے ہیں، لیکن اسرائیل سے اس کا رشتہ مضبوط ہے۔ ہمارا امریکہ پر دار و مدار ہے، لیکن ہم وہاں موجود نہیں، چنانچہ یہ ہماری قوم کی ترقی ہے کہ ہم باہر رہ کر بھی کسی ملک پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل ہمیشہ امریکہ کا محتاج رہا ہے، تاہم اس کے قیام کے وقت اس کی مدد امریکہ کے علاوہ روس نے بھی کی، فرانس نے بھی کی اور چیکوسلاواکیہ نے بھی کی۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ جن ممالک سے ہمارے تعلقات خراب ہوئے، آخر ان کا انجام کیا ہوا۔ چنانچہ ایسا نہیں کہ ہمارا دار و مدار صرف امریکہ پر ہے، بلکہ امریکہ کا دار و مدار ہم پر بھی ہے، اور ہم اپنی روحانیت کے ذریعے امریکہ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ دو طرفہ رشتہ ہے اور یہ ہم دونوں کا مفاد ہے۔ اب جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ عہد نامہ قدیم کے تحریر شدہ بیان کے مطابق
یہود کے مسیح کی آمد کے لیے ان کا سرزمین فلسطین میں جمع ہونا اور عین مسجد اقصی کے مقام پر تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ضروری ہے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اپنے مسیح کی آمد کے لیے جن شرائط کو پورا کرنا چاہتے ہیں وہ آج ان میں سے بیشتر پوری کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جولائی 1948 میں ریاست اسرائیل کے قیام کے وقت یروشلم کو دو حصوں میں اسرائیل اور اردن کے درمیان تقسیم کر دیا گیا تھا۔ مغربی یروشلم اسرائیل اور مشرقی یروشلم اور مغربی کنارہ ریاست اردن کو دے دیا گیا تھا۔ دونوں حصوں کے درمیان 150 خالی عمارات اور سنسان گلیوں کا ایک غیر آباد سا علاقہ ہے۔ 1967 میں 6 روزہ جنگ کے بعد تمام یروشلم اسرائیل کی گرفت میں آ گیا۔ اب یہودی اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے اس قدر بے تاب ہوئے کہ 1989 میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں 5 ٹن وزنی مقدس پتھر ملا ہے جو کہ ہیکل سلیمانی کی بنیاد کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ اس کے بعد سے انتہا پسندی یہودی ان پتھروں کی تلاش میں لگ گئے جو کہ ہیکل سلیمانی کی بنیاد کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ اس کے بعد سے انتہا پسند یہودی ان پتھروں کی تلاش میں لگ گئے جو انہیں ہیکل کی تعمیر کے لیے 6 بلین کی تعداد میں درکار تھے، اور معروف خبر رساں ادارے FAP کی اگست 1997 میں جاری ہونے والی خبر کے مطابق امریکہ میں یہودی ماہرین تعمیر ہیکل سلیمانی کا نقشہ تیار کر کے اس کے بلو پرنٹ اسرائیلیوں کو بھیج چکے ہیں۔ یہودیوں کو تابوت سکینہ کی بھی تلاش ہے جس کے بارے میں پہلے تفصیلاً عرض کر چکا ہوں۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی مقدس اشیاء تھیں۔ تابوت سکینہ کو انگریزی میں ARC آف کنویننٹس کہا گیا ہے، اور اگر آپ نے ہالی ووڈ کے مصروف یہودی فلم ساز سٹیون سیپل برگ کے انڈیانا جون سیریز کی فلمیں دیکھ رکھی ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رائڈرز آف دا لاسٹ آرک میں یہی تابوت سکینہ ہے، جبکہ دوسری فلم میں ٹیمپل آف ڈوم سے مراد ہیکل سلیمانی اور تیسری میں لاسٹ کروسیڈ کا تذکرہ انہی یہودی روایات پر مبنی ہے۔ غرض یہ کہ یہودی مسجد اقصی کی شہادت اور اس کے مقام پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، لیکن تعمیر کا آغاز کرنے کے لیے انہیں خدا کی طرف سے اشارے کا انتظار ہے، اور وہ اشارہ سرخ گائے کی شکل میں ہوگا جسے وہ ذبح کر کے جلائیں گے، اور اس کی راکھ سے اسرائیل کے عوام کو پاک کیا جائے گا، جس سے ہیکل میں کوئی بھی ناپاک داخل نہیں ہوگا۔ اس سرخ گائے کی پیدائش کی کئی بار خبر ملی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس گائے کو اپنی پیدائش سے 3 سال بعد ہیکل کی تطہیر کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اسی طرح آثار قدیمہ کی تلاش کے نام پر مسجد اقصی اور قبۃ الصغریٰ دونوں کے نیچے وسیع و عریض سرنگیں کھودی جا چکی ہیں۔ یہ کام کئی دہائیوں سے منظم طریقے پر کیا جا رہا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ دونوں عمارتیں اس وقت کھوکھلی بنیادوں پر کھڑی ہیں، اور معمولی سا ارتعاش انہیں زمین بوس کر سکتا ہے۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ سرنگیں کھودے جانے کا مقصد ہیکل سلیمانی کی باقیات کی تلاش ہے۔ اس موقع پر میں مختصر الفاظ میں ناسٹراڈیمس کا بھی تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں، جس کی پیشن گوئیاں طویل عرصے سے خصوصاً مغرب میں توجہ سے پڑھی جاتی ہیں۔ ناسٹراڈیمس کی متعدد تحریریں میری بھی نظر سے گزری ہیں، اور میں قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی بیان کردہ پیشن گوئیوں پر نظر ڈالنا چاہتا ہوں۔ مائیکل ڈی ناسٹراڈیم یعنی ناسٹراڈیم علاقے کا مائیکل 14 دسمبر 1503 کو فرانس کے ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوا جو کہ کیتھولک فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔
اس نے ابتدائی تعلیم گھر پر اپنے بزرگوں سے حاصل کی اور باقاعدہ مدرسے کا رخ اختیار کرنے سے پہلے ادب، تاریخ، فلکیات اور طب کے علوم کا ماہر ہو گیا۔ اس کی شہرت ایک ایسے طبیب کے طور پہ دور دور تک ایسے پھیل گئی جو طاعون کے مریضوں کا روایتی علاج یعنی ان کے جسم سے خون نکالنے پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ نوسٹراڈیمس نے طاعون کے لاتعداد مریضوں کو اپنے علاج سے شفا دی اور اس کے صلے میں اس کو فرانس کی حکومت نے تا حیات وظیفہ دینے کا اعلان کیا، لیکن ان کامیابیوں کے باوجود نوسٹراڈیمس کی بیوی اور 2 بچیوں کا 1537 میں طاعون ہی میں انتقال ہو گیا۔ تاہم اس کی دوبارہ شادی کے بعد 6 مزید بچے پیدا ہوئے۔ اس کے گھر کا ایک کمرہ مطالعے کے لیے مخصوص تھا اور وہ یہیں تنہائی میں زیادہ تر وقت گزارتا تھا۔ کمرے کے وسط میں پانی سے بھرا ایک برتن رکھا ہوا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے نوسٹراڈیمس مراقبے کے دوران ارتکاز توجہ کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اسی مراقبے کے دوران وہ جو کچھ دیکھتا، سنتا اور محسوس کرتا اسے احاطۂ تحریر میں لے آتا۔ یہ تحریریں شاعری کی صورت میں ہوتی اور ہر بند کے 4 مصرعے ہوتے۔ یہ قدیم فرانسیسی زبان میں تھے جن میں لاطینی اور یونانی زبانوں کی بھی بہت آمیزش تھی۔ 1534 میں اس نے اپنی مشہور تصنیف سینچریز یعنی صدیاں لکھنی شروع کی، جس کی 10 جلدیں ہیں اور ہر جلد میں اشعار کے 100 بند ہیں۔ نوسٹراڈیمس کے پیروکار یقین رکھتے ہیں کہ پچھلی کئی صدیوں میں ایسا بہت کچھ ہوا جس کی طرف نوسٹراڈیمس نے اپنی کتاب سینچریز کے اشعار میں اشارہ کیا، مثلا انقلاب فرانس، امریکہ کی دریافت، کینیڈی کا قتل، ہٹلر کا دور وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ نوسٹراڈیمس کے ناقدین کا خیال ہے کہ اس کے بیان کردہ حالات مختلف ادوار کے واقعات کے سانچے میں ڈھالے جا سکتے ہیں اور وہ مختلف انداز میں پیش کیے جانے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ نوسٹراڈیمس کی تحریروں میں لاطینی، یونانی اور فرانسیسی الفاظ کے علاوہ فلکیات اور دیگر علوم کے پر اسرار استعارے اور تصاویر استعمال ہوئی ہیں، اس لیے اس کی تحریر کو وضاحت کے ساتھ سمجھنا دشوار ہے۔ 80 کی دہائی میں اس پر بننے والی فلم دا مین ہو سا ٹمارو اگر آپ نے دیکھی ہے تو آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ اس وقت سے لے کر آج تک اس کی پیشن گوئیاں غلط ثابت ہوئی ہیں، خصوصاً 1985 میں خروج دجال کے بارے میں۔ کسی مغربی ملک کے بک سٹور میں جا کر نوسٹراڈیمس کی کتب تلاش کریں تو وہ آپ کو مذہب کے سیکشن میں نہیں بلکہ نیو ایج کے سیکشن میں نظر آئے گی، اور یہ بات بڑی اہم ہے۔ اہم مذاہب یعنی عیسائیت، مسلمان اور یہود اس بات پر متفق ہیں کہ علم فلکیات اور دیگر اس قسم کی معلومات کی بنیاد پر مستقبل بینی غلط ہے، اور ابو داؤد کے مطابق ایک حدیث میں یہ بھی بیان ہوا کہ جو کوئی نجومیوں پر یقین رکھنے لگے گا وہ اللہ کے نبی سے اختلاف میں ہے، اور کچھ حضرات تو نوسٹراڈیمس کو پیغمبر تک کا درجہ دے دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہاں نوسٹراڈیمس کے تذکرے کا ایک سبب اس کی تحریروں میں دجال یا اینٹی کرائسٹ کے بارے میں بیان بھی ہے۔ اس کی تحریروں کی زیادہ تر انٹرپریٹیشن میں دجال کا خروج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین سے بیان ہوتا ہے، جو کہ فلم دا مین ہو سا ٹمارو سے بھی ظاہر ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ تصور ایک منظم طریقے کے ذریعے مسلم اور غیر مسلم دنیا میں پھیلایا گیا ہو۔ یہ وضاحت کرتا چلوں کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خروج دجال کا مقام عرب کے مشرق میں بیان کیا گیا ہے، جہاں ایران، پاکستان اور افغانستان سمیت دیگر ممالک واقع ہیں۔ ایک دلچسپ واقعہ
11 ستمبر 2001 کے واقعے کے بعد منظر عام پر آیا کہ اس واقعے سے متعلق ناسٹراڈیمس کی پیشن گوئی مارکیٹ میں لائی گئی، حالانکہ ایسی کوئی بات کبھی اس کی تحریروں میں موجود نہیں تھی۔ اس کی کتاب پر گہری نظر رکھنے والوں نے فوراً اس کی تردید شروع کر دی، لیکن مقبول عام تاثر یہی دیا گیا کہ ناسٹراڈیمس صدیوں پہلے دہشت گردی کے اس واقعے سے باخبر تھا۔ مختلف حکومتوں اور حساس ادارے عوام میں ناسٹراڈیمس کی مقبولیت سے واقف ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنوں نے ناسٹراڈیمس کی پیشن گوئیوں پر مبنی پمفلٹ فرانس کی سڑکوں پر گرائے تھے تاکہ وہاں کے لوگوں کے حوصلے پست کیے جا سکیں۔ ناسٹراڈیمس تب سے ایک پروپیگنڈے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اور آئندہ بھی غالباً اسی انداز میں اس کو استعمال کیا جائے گا۔ دجال کے ظہور کی عرب دنیا سے پیشن گوئیوں کے بعد مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ناسٹراڈیمس سمیت دیگر اس طرح کی تمام سازشوں پر گہری نظر رکھیں۔ مغربی ماہرین فلکیات بھی آج اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ یہ کائنات بالآخر فنا ہو جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی۔ اگر یہ مغربی سائنسدان 1400 سال پہلے قرآن شریف کا مطالعہ کر لیتے تو شاید پہلے ہی اس نتیجے پر پہنچ جاتے۔ اس وقت یہ حقیقت تسلیم شدہ ہے کہ زمین پر زندگی محض سورج کے وجود اور اس کی تب و تاب کی وجہ سے ہے، اور سورج کی تباہی نظام شمسی اور ہو سکتا ہے تمام کائنات کی تباہی کا پیش خیمہ ہو۔ آئنسٹائن کے نظریہ اضافت کی مساوات کو جب کائنات پر لاگو کیا جاتا ہے تو اس سے یہ طے ہوتا ہے کہ کائنات لامحدود ہے، کھلی ہوئی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے۔ شاید یہی خیال علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ذہن میں تھا جب انہوں نے یہ شعر کہا، یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکوں۔ آئنسٹائن کے اس نظریے کے مطابق یہ کائنات تب تک پھیلتی جائے گی جب تک کہ اس کے تمام مادے کی ڈینسٹی یا کثافت صفر نہ ہو جائے، چنانچہ اس کے بعد یہ خود بخود تباہ ہو جائے گی۔ ایسی کائنات ایک وقت میں بالکل خالی ہوگی، یعنی لامحدود خلا میں مادے کی محدود مقدار کے ساتھ۔ دوسرا نظریہ جو آئنسٹائن کے خیالات سے ہی پھوٹتا ہے وہ یہ ہے کہ کائنات بند کلوزڈ یا محدود پھیلتی ہے، یعنی یہ ایک غبارے کی طرح پھیلتی ہے، لیکن یہ پھیلاؤ رک جائے گا، جیسے کہ ایک غبارے کی سطح ہوا کے بند ہونے کے باعث پھیلنا بند ہو جاتی ہے، اور جس طرح غبارہ ایک واحد اینٹی میں منہدم ہوتا ہے، اسی طرح کائنات بھی ایک واحد وجود یا ہستی میں منہدم ہو جائے گی، اور بلیک ہولز میں تبدیل شدہ ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، اور آخر میں صرف ایک بلیک ہول رہ جائے گا جو کائنات کی آخری حالت ہوگی۔ کائنات کے انجام کے اور بھی کئی محرکات ہو سکتے ہیں۔ ستاروں کی ارتقاء کے نظریے نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہمارا سورج بھی آہستہ آہستہ ارتقائی مراحل طے کرے گا، اور وہ ایک مقابلتاً ایک سرخ سہام یعنی ریڈ جائنٹ کی طرف گامزن ہوگا، جس کی درخشندگی اور لومینوسٹی اس کی موجودہ درخشندی سے ہزاروں گنا زیادہ ہوگی، اور پھر اپنے سرخ ہو جانے کے مرحلے پر وہ اپنی موت کی طرف تیزی سے سفر کرے گا اور ایک دھماکے سے اسی طرح تباہ ہوگا جیسے سپر نووا ستارہ ہوا تھا۔ پھٹنے والے سورج کی گرم گیسوں اور شعاعوں سے دوسرے تمام سیارے بشمول زمین میں بخارات میں تبدیل ہو جائیں گے یا پھر راکھ بن جائیں گے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 5 ارب سال پہلے سورج قریباً 4% چھوٹا تھا، اور اس کی درخشندگی 38% کم اور اس کی سطح 10% ٹھنڈی تھی، اور یہ کیمیائی طور پر یکجان یا ہوموجینیس ستارہ تھا جس کے مرکز کا درجہ حرارت 1 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ اس شدید درجہ حرارت پر ہائیڈروجن کے ایٹم
یعنی پروٹون باہم مل کر ایک ایک مستقل شرح سے ہیلیم بناتے تھے اور اسے مزید انہدام یعنی کولیپس سے روکتے تھے۔ آج سورج کیمیائی طور پر ایک غیر یکجان یا نان ہوموجینیس ستارہ بن چکا ہے اور اس نے سرخ سہام یا ریڈ جائنٹ ستارہ بننے کا سفر شروع کر دیا ہے۔ چنانچہ یہ جب قلب کی خاص ہائیڈروجن استعمال کر چکا ہوگا تو اس کے قلب اور بیرونی مترفوں میں فرق پڑ جائے گا، اس کی درخشندگی دگنی ہو جائے گی اور مرکز کا درجہ حرارت 10 کروڑ درجہ سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا اور زندگی یہاں نیست و نابود ہو جائے گی۔ سورج یہ فنا ہونے سے دنیا تباہ ہو جائے گی اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ بس جس وقت نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، پھر انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ تب آفتاب بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے اور پہاڑ جلائے جائیں گے۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ زمین کی تباہی کے ساتھ سورج، چاند اور ستاروں کا گہرا تعلق موجود ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں، وہ سورج سے نور حاصل کرتا ہے، اس لیے چاند کے بے نور ہونے سے پہلے سورج کا بے نور ہونا لازمی ہے۔ جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ اڑتے پھریں گے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آج سائنسدانوں کو یقین ہے کہ مستقبل میں سورج کی ناقابل برداشت گرمی سے سمندر ابل پڑیں گے، تمام بحری زندگی بھی نیست و نابود ہو جائے گی اور عین ممکن ہے کہ درجہ حرارت اتنا ہو جائے گا کہ بے جان اشیاء یعنی پتھر، پہاڑ وغیرہ بھی پگھل جائیں یا بخارات بن جائیں اور روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں یا دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں، اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی مانند ہوں گے۔ القرآن۔ یا دوسری صورت میں یہ ہے کہ جب سورج اس جلتی ہوئی زمین کو اپنے اندر جذب کر لے گا تو ظاہر ہے کہ زمین میں پاش پاش ہو جائے گی، اور اس صورت میں بھی پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی مانند اڑ سکتے ہیں۔ ان ناگزیر عوامل کے علاوہ چند تباہ کن آفات زمین کو تباہ کر سکتی ہیں، مثلا کسی بھاری شہاب ثاقب کا زمین پر گرنا، یا پھر کسی کومیٹ یا دمدار ستارے کا زمین سے ٹکرانا۔ ایک تباہ کن ایٹمی جنگ یا رفتہ رفتہ غائب ہوتی اوزون کی حفاظتی تہہ ختم ہو جانے کے بعد سورج کی الٹرا وائلٹ شعاؤں کے ہاتھوں زندگی کا خاتمہ، یا پھر برف کی وہ تہہ جس کی موٹائی تقریباً 1 میل ہے اور قطب جنوبی اور گرین لینڈ سمیت جو دنیا کے 10 ملین مربع میل پر پھیلی ہوئی ہے اور جو ماضی میں عظیم سیلابوں کے بعد پیدا ہوئی تھی، اگر یہ تہہ پگھل جائے تو دنیا کے تمام سمندروں کے پانی کی تہہ 30 فٹ بلند ہو جائے گی اور وہ ممالک مثلا ہالینڈ وغیرہ جو نچلی سطح پہ ہیں سب ڈوب جائیں گے۔ دجال اس قوت سے تمام دنیا پر قابض ہوگا کہ امام مہدی اور ان کے ساتھی شام کے شہر دمشق میں محصور ہو کر رہ جائیں گے۔ دجال تب ان کے شہر کی طرف بڑھے گا، تاہم یہی نزول عیسیٰ علیہ السلام کا وقت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول امام مہدی کے ظہور اور دجال کے خروج کے بعد ہوگا۔ آپ شام کے شہر دمشق میں سفید مینار کے پاس اس مقام پر اتریں گے جہاں امام مہدی اور ان کے ساتھی موجود ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، وہ اترنے والے ہیں، تم انہیں دیکھو تو پہچان لینا۔ وہ میانہ قد کے آدمی ہوں گے اور رنگ سرخی اور سفیدی مائل ہوگا اور زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوں گے، پانی نہ پڑنے کے باوجود ان کے سر سے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھایا گیا تھا تو ان کی عمر 33 برس تھی، چنانچہ وہ اپنی دوبارہ آمد کے وقت اسی عمر کے ہوں گے۔ جب وہ اتریں گے تو فجر کی نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی اور امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ پیچھے ہٹ کر کہیں گے کہ آئیے آپ نماز پڑھائیے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے اور فرمائیں گے کہ نہیں، تم میں ایک دوسرے پر امیر ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ میری امت کا ایک گروہ حق کی خاطر قیامت تک لڑے گا اور غالب ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ آئیے ہمیں نماز پڑھائیے، لیکن وہ کہیں گے کہ نہیں، امیر تم میں سے ہوگا۔ وہ اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بخشا ہے۔ صحیح مسلم احمد۔ یہاں یہ اہم سوالات پیدا ہوتا ہے کہ سب نبیوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول میں ہی کیا حکمت پوشیدہ ہے، یا پھر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود نماز کی امامت کیوں نہیں کریں گے؟ بعض سوال کا جواب حضرت ابن حجر فتح باری میں یوں دیتے ہیں کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں کی تردید منظور ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جھوٹ کا پردہ خاک فرما کر انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سزا دلائے گا۔ دوسرے امامت کے متعلق سوال کے جواب میں حضرت جوزی یوں فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر امامت فرما دیں تو اس سے دلوں میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نائب کی حیثیت سے آگے بڑھے ہیں یا نہیں، شریعت لائے ہیں۔ ان کا مقتدی کی حیثیت میں نماز پڑھنا یوں ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد کیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، شک و شبہ سے غبار آلود نہ ہو جائے۔ اس نماز فجر کے فوراً بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے خاتمے کا ذمہ اپنے سر لے لیں گے۔ دجال اس وقت اپنی 70,000 یہودی فوج کے ساتھ دمشق پہنچ چکا ہوگا۔ نقشے پر نظر ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دمشق اسرائیل کی سرحد سے صرف 60 میل دور ہے۔ دمشق پہنچ کر وہ شہر کے باہر ڈیرا ڈالیں گے۔ تبھی شہر کی مسجد کے مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز کے بعد شہر سے باہر دجال کی فوج سے ٹکرائیں گے۔ یہودیوں کو شکست فاش ہوگی اور 70,000 یہودیوں میں سے تمام مارے جائیں گے۔ دجال فرار ہو کر یروشلم کی طرف بھاگے گا۔ وادی عتیق سے گزر کر وہ لد کے مقام پر پہنچے گا اور یہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے دبوچ لیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج لد کے مقام پر کیا تعمیر موجود ہے؟ وہاں اسرائیل کا ایک عظیم و شان ایئرپورٹ ہے۔ یعنی شاید دجال اپنے کسی ہمدرد مغربی ملک کی طرف بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوگا جب ابن ماجہ کی روایت کی گئی حدیث کے مطابق اس عمارت کے شمالی دروازے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے پکڑ لیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ حدیث بیان فرمائی تھی، تب لد کے مقام پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور مسلمان کئی صدیوں تک لد کے اس مقام کی اہمیت جاننے کی کوشش کرتے رہے۔ تاہم 1950 میں حکومت اسرائیل کی طرف سے یہاں ہوائی اڈے کی تعمیر نے دجال کے یہاں سے فرار ہونے کی بات واضح کر دی۔ یہ دنیا میں یہودیت کا خاتمہ ہوگا اور تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑ دیں گے تاکہ عیسائیت کا بھی خاتمہ ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوگی اور وہ 60 برس یا کچھ روایات کے مطابق 40 برس دنیا میں قیام کریں گے، اور انہی کے دور میں یاجوج ماجوج کا بھی عروج ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم باہم گفتگو کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا دھوئیں کا، دجال کا، جانور کا، مغرب سے طلوع آفتاب کا، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا، یاجوج ماجوج کے خروج کا، مشرق مغرب اور جزیرہ عرب کے 3 زلزلوں کا، آخر میں اس آگ کا جو یمن سے نکل کر لوگوں کو ہانک کر محشر کے میدان تک لے جائے گی۔ حدیث شریف 185 صحیح مسلم۔ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں یعنی علامت کبریٰ میں اگلی یا یاجوج ماجوج کا خروج، اس کا تذکرہ قرآن شریف میں حضرت ذوالقرنین کے حوالے سے بیان ہوا ہے کہ ایک عادل بادشاہ تھے اور دور دراز ممالک میں اللہ کے حکم کے مطابق قیام سلطنت کے لیے سفر کرتے تھے۔ ایک بار انہوں نے اپنی مہم 3 سمتوں میں بیک وقت شروع کی، مغرب بعید میں، مشرق بعید میں اور شمال کی جانب۔ ان کی ملاقات ایک قوم سے ہوئی
جنہوں نے انہیں یاجوج ماجوج کے بارے میں بتایا کہ دو بڑے پہاڑوں کے پیچھے سے آ کر ان کے درمیان فساد پھیلاتے ہیں۔ انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے ایک دیوار بنانے کی گزارش کی۔ تب حضرت نے اپنی غیر معمولی طاقت اور استطاعت کی بنیاد پر ان دو پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی اور یاجوج ماجوج کو اس کے پیچھے رہ گئے۔ یہاں تک کہ جب وہ پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان پہاڑوں کے اس طرف ایک قوم کو دیکھا جو لگتا نہیں تھا کہ کوئی بات سمجھتے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یہ یاجوج ماجوج اس زمین پر بڑا فساد مچاتے ہیں، کیا ہم لوگ آپ کے لیے کچھ محصول مقرر کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک آڑ بنا دیں؟ ذوالقرنین نے جواب دیا، جس حال میں اللہ نے مجھے اختیار دیا وہ بہت کچھ ہے، بس میری مدد کرو محنت سے تاکہ میں تمہارے اور ان کے درمیان خوب مضبوط دیوار بنا دوں۔ سورہ کہف آیت نمبر 93-95۔ یہ پہاڑ کہاں ہیں؟ ان کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ ترکی کے آخری سرے پر، آرمینیا اور آذربائیجان کے قریب، یعنی کوہ کاف کے علاقے میں کہیں موجود ہیں۔ ان کا عروج تب ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کر دیں گے، تب اللہ کے حکم سے یاجوج ماجوج کے رستے میں حائل مضبوط دیوار گرا دی جائے گی۔ اب ایک طویل صحیح حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یاجوج ماجوج کا اخراج ہوگا تو لوگ ان سے بھاگ کر اپنے شہروں اور قلعوں کی راہ لیں گے اور اپنے ساتھ اپنے مویشی بھی لے جائیں گے۔ وہ زمین کے سارے پانی پر قابض ہو جائیں گے اور دریا اس طرح خشک ہوں گے کہ ان کے بعد جو شخص بھی وہاں سے گزرے گا کہے گا کہ کیا کسی زمانے میں یہاں پانی بھی ہوا کرتا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف ایک کیڑا بھیجیں گے جو ان کی گردنوں پر حملہ آور ہوگا، چنانچہ وہ سب مر جائیں گے۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی تعداد چیونٹیوں کی طرح گنی نہیں جا سکے گی، یہاں تک کہ مسلمان یاجوج ماجوج کی کمانوں، تیروں اور ڈھالوں کو 7 برس تک بطور ایندھن استعمال کریں گے۔ ڈاکٹر اسرار احمد۔ یاجوج اور ماجوج اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی نسل سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام جس سے سامیٹک نسل چلی، جس میں عرب اور یہودی وغیرہ، دوسرے ہاب اور تیسرے یافس۔ ہاب سے ایران کے قبائل جیسے ایرانی، انڈین اور گریک اور جرمن وغیرہ پیدا ہوئے۔ یافس پہاڑی سلسلے کا عبور کر کے شمال میں جا آباد ہوئے۔ وسط ایشیا کے پہاڑی سلسلے کے اوپر ان کا پھیلاؤ ہوا۔ ان کے 10-12 بیٹے تھے، جن میں سے 2 کا نام یاجوج اور ماجوج ہے، تو انہی اقوام میں یاجوج ماجوج ہیں۔ آخری جنگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انہی سے ہوگی۔ وہ اس وقت کہاں ہیں؟ وہ انہی ملکوں میں ہیں۔ یہ قومیں جو اس دنیا کے اندر ہیں یہی یاجوج اور ماجوج ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں یا نسل؟ یہ نسل ہے، یاجوج اور ماجوج کی نسل، یا قوم جیسے حضرت سام کی نسل تمام عرب اور یہودی وغیرہ ہیں۔ یعنی 2 قوموں کو یاجوج ماجوج کہا گیا ہے۔ جی ہاں، اور ان کی بہت زبردست طاقت ہوگی۔ قرآن مجید میں ان کے بارے میں الفاظ آتے ہیں کہ وہ ہر پہاڑی سے اترتے دکھائی دیں گے، جیسے کہ نیفا میں جب انڈیا چائنا کی جنگ ہوئی تھی تو اس کے بارے میں یہ الفاظ آئے تھے کہ ویوز آفٹر ویوز آف چائنیز سولجرز کمنگ ڈاؤن دا سلوپس آف ہمالیاز۔ اس طرح کا ایک نقشہ کھینچا جاتا ہے۔ پھر ان سے جنگ نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک معجزے کے ذریعے ان کو ختم کر دیں گے۔ یاجوج و ماجوج کے فتنے سے بچاؤ کا کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا دوبارہ نزول 33 برس کی عمر میں ہوگا، یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے بعد انتقال فرما جائیں گے، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کر کے انہیں مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیں گے۔ وقتی ترتیب سے یاجوج ماجوج کے اخراج کے بعد چوتھی بڑی علامت مغرب سے طلوع آفتاب ہوگا، جس کی تفصیل اس روایت میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کے حوالے سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ لوگوں پر ایک رات ایسی آئے گی جو ان کی عام 3 راتوں کے برابر ہوگی۔ نفل عبادت کرنے والے اس کو پہچان لیں گے۔ ان میں سے کوئی کھڑے ہو کر اپنے حصے کی نماز پڑھے گا، پھر سو جائے گا،
پھر کھڑے ہو کر اپنے حصے کی نماز یا قرآن پڑھے گا، پھر سو جائے گا۔ اس دوران لوگ ایک دوسرے پر چیخیں گے اور پوچھیں گے کہ کیا ہوا، اور گھبرا کر مسجدوں کی طرف بھاگیں گے۔ اچانک وہ دیکھیں گے کہ سورج مغرب سے نکلا ہوا ہے۔ جب وہ آسمان کے درمیان پہنچے گا تو لوٹ جائے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات آدمی اپنے پڑوسی کو آواز دے گا کہ اے دوست، آج رات کیا بات ہے، کیا میں جی بھر کر سویا اور اتنی نماز پڑھی کہ میں تھک گیا؟ پھر سورج سے کہا جائے گا کہ وہاں سے نکلو جہاں تم غروب ہوتے تھے، اور اس دن ایسے شخص کو کوئی فائدہ نہ ہوگا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان سے کوئی نیکی نہ کمائی ہو۔ سورج کا یہ الٹا طلوع ہونا صرف ایک دن کے لیے ہوگا، اس کے ساتھ ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر سورج واپس اپنے معمول کی طرف لوٹ جائے گا اور قیامت تک مشرق سے ہی نکلیا کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، اور جب وہ مغرب سے طلوع ہوگا تو اسے دیکھ کر سب ایمان لے آئیں گے، مگر اس وقت کسی ایسے شخص کو ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لا چکا ہو۔ سورج کے مغرب کے طلوع ہونے والی علامت کی ایک جڑواں علامت بھی ہے، یا تو یہ علامت مغرب سے طلوع آفتاب سے پہلے ہوگی یا اس کے فوراً بعد، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب قیامت کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا، کیونکہ کافر ہماری باتوں پر یقین نہ لاتے تھے۔ سورہ نمل آیت نمبر 82۔ یہ جانور بھاری بھرکم ہوگا، اور چند روایات میں ہے کہ یہ صفا کے پہاڑ کے شگاف میں سے نکلے گا، اور جب لوگ کعبہ شریف میں ہوں گے تو وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان چیخ چیخ کر لوگوں کو خوفزدہ کرے گا۔ لوگ ڈر کر ایک ساتھ اور الگ الگ منتشر ہوں گے، صرف مومنوں کی ایک جماعت اپنی جگہ کھڑی رہے گی۔ ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اللہ کا جانور ہے اور اب ڈر کر نہیں بھاگ سکتے۔ وہ انہی سے آغاز کرے گا اور ان کے چہروں کو ایسی جلا بخشے گا کہ جیسے چمکتا ہوا موتی۔ پھر وہ روئے زمین پر بھاگیں گے۔ آدمی اس سے بھاگ کر نماز کی پناہ لے گا تو وہ پیچھے سے آ کر کہے گا کہ تو اب نماز پڑھ رہا ہے؟ پھر وہ سامنے سے آ کر اس کا چہرہ داغ کر چلا جائے گا، یعنی سورج مغرب سے طلوع ہو کر در توبہ بند کر دے گا، اور اسی روز دن چڑھے جانور ظاہر ہو کر در توبہ بند ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے مومنوں اور کافروں پر نشان لگا دے گا۔ اس جانور کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے، اور یہ نشان یہودیوں اور عیسائیوں میں مارک آف دا بیسٹ کے نام سے مشہور ہے۔ آخری علامت جو مسلمانوں کو نظر آئے گی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو آپ اس روز کا انتظار کیجئے جب آسمان میں ایک نظر آنے والا دھواں پیدا ہو جو ان سب لوگوں پر عام ہو جائے۔ یہ ایک دردناک سزا ہے۔ چنانچہ یہ دھواں مومنوں کو نظر آنے والی چھٹی علامت ہے۔ حضرت ابو مالک اشرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہارے رب نے تمہیں 3 چیزوں سے ڈرایا ہے۔ پہلی چیز دھواں ہے جو کہ مومنوں کو صرف اتنی تکلیف دے گا جتنی زکام دیتا ہے، اور کافر کا مواخذہ کرے گا یہاں تک کہ اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگے گا۔ دوسری چیز جانور ہے، اور تیسری دجال۔ چنانچہ اس دھوئیں سے مومنوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، لیکن کافروں کے لیے یہ تنبیہ ہوگی کہ عذاب اور انتقام کے نزول کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ دھواں 40 روز تک چھایا رہے گا۔ اس دھوئیں کے بعد یمن کی طرف سے ایک گرم ہوا چلے گی جو سب مومنوں کی روح قبض کر لے گی، اور صرف کافر اس کی گرفت سے بچیں گے جن پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قیامت سے پہلے یمن کی طرف سے ہوا چلے گی جس میں ہر مومن کی روح قبض ہو جائے گی اور وہ مر جائے گا۔ مومنوں کے ختم ہو جانے کے بعد 4 علامات ظاہر ہوں گی۔ ان میں سے 3 زمین کے دھنس جانے یعنی زلزلے کی شکل میں ہوں گی۔ عرب میں ایک لشکر کے دھنس جانے کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے۔
باقی دو یعنی مشرق اور مغرب میں زمین پھٹ کر لوگوں کو نگل لے گی، اور اس کے بعد چوتھی اور آخری بڑی علامت ظاہر ہوگی، اور یہ کائنات کے ہولناک حقیقی انقلاب کی پہلی نشانی ہوگی۔ یمن یا عدن کی گہرائی یا مشرق سے آگ نکل کر لوگوں کو ہانکتی ہوئی سرزمین شام کے میدان حشر تک لے جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک قیامت کی پہلی نشانی کا تعلق ہے وہ آگ ہے جو مشرق سے ظاہر ہو کر لوگوں کو حشر کے لیے مغرب میں جمع کر دے گی۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت حذیفہ بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آگ عدن کی گہرائی سے نکل کر لوگوں کو میدان حشر میں دھکیل دے گی، جہاں وہ رات بسر کریں گے، جہاں وہ کیلولا کریں گے وہ وہیں کیلولا کرے گی، اور کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچا لے گا، اور سب کان دہائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ سورہ نمل آیت نمبر 87۔ یہ وہ نفخہ ہے جس سے پوری کائنات لرز جائے گی اور ہر چیز ایک زبردست زلزلے کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ زمین لرز جائے گی، پہاڑ ٹوٹ جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو کر ذروں میں تبدیل ہو جائیں گے، سمندر پھٹ کر ایک دوسرے میں گر جائیں گے، اور بھڑکتی آگ کے ساتھ کشش ثقل یعنی گریوٹی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور سورج چاند ستارے سب کی روشنی ختم ہو جائے گی، سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور کائنات اسی طرح قہر اور بخارات میں تبدیل ہو جائے گی جیسے تخلیق سے پہلے تھی۔ یہ نفخہ جب آئے گا تو زمین پر موجود انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو۔ حقیقت ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ سورہ الحج آیت نمبر 1-2۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری بار سوگ پھونکیں گے، یہ بے ہوشی کا نفخہ ہوگا۔ انبیاء اور شہداء سمیت زمین کی تمام مخلوق بے ہوش ہو کر گر جائے گی، سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بچانا ہوگا، اور یہ 8 فرشتے ہوں گے: جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، موت کا فرشتہ، اور عرش اٹھانے والے 4 فرشتے۔ سور میں جب پھونک ماری جائے گی تو تمام آسمان اور زمین والوں کے ہوش اڑ جائیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ نے بچانا ہے۔ پھر اس میں دوبارہ سور پھونکی جائے گی تو دفعتاً سب کھڑے ہو جائیں گے اور چاروں طرف دیکھنے لگیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عرش اٹھانے والے 4 فرشتوں کی روح قبض کی جائے گی، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور موت کا فرشتہ باقی رہ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے کہے گا، تو میری مخلوق ہے، جب میں نے ارادہ کیا تجھے پیدا کیا، اب تو بھی مر جا۔ چنانچہ ملک الموت بھی مر جائے گا، اور سوائے اللہ کی ذات کے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نفخوں کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کیا 40 روز؟ انہوں نے کہا مجھے علم نہیں۔ پوچھا 40 ماہ؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ پوچھا کیا 40 برس؟ انہوں نے کہا مجھے علم نہیں۔ بخاری مسلم۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کر کے تیسری بار سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ یہ نفخہ مر کر دوبارہ جی اٹھنے کا نفخہ ہوگا۔ سور میں اتنے سوراخ ہوں گے جتنی کہ کل کائنات کی مخلوق کی روحیں ہیں۔ روحیں جسموں میں واپس سرایت کر جائیں گی۔ جسم قبروں سے اپنے سروں کی مٹی جھاڑتے کھڑے ہوں گے۔ کافر کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا سخت ہے، اور مومن کہیں گے کہ شکر ہے،
اس اللہ کا جو ہمارا پروردگار ہے۔ آنے والے مرحلے کے واقعات دنیا کے فتنوں میں انسان کو پھنسا کر ہلاکت کی جانب گامزن کرنے والے عناصر کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان سے آگاہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تناظر میں ضروری ہے، جس میں ارشاد ہوا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ ایک پردیسی رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، کچھ مہلت ہے نیک عمل کرنے کی اور گناہوں سے توبہ کرنے کی۔ بیشتر اس کے کہ یہ مہلت ختم ہو جائے، یہ گھڑیاں گزر جائیں اور ہمارا وقت اختتام کو پہنچے، یعنی اینڈ آف ٹائم ہو جائے۔ اگر آپ لوگ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ہمارے چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اپنا، رشتہ داروں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا، سب کا خیال رکھیے گا۔ پھر ملیں گے ایک مزید معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔